بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا عجیب واقعہ آج میں آپ کو سناؤں۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص کا، اور یہ حدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا۔ رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ کیونکہ صاحب عیال تھا اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت عبادت ہی میں لگا رہوں۔ مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا، اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹیلا تھا، اس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ ان مذاہب میں رہبانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو آدمی چھوڑ چھاڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا، گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اس لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹیلے پر، جہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی وغیرہ جا سکے، حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہاں ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف، رات اور دن۔ اسی طرح سے اس کی عمر 500 برس کی ہوئی اور یہ 500 برس اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا۔ اس نے حق تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا، اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے تاکہ میرا خاتمہ عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالی شانو نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے، لیکن حق تعالی شانو نے اس ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت کھاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، مگر بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے۔ اسی حالت میں حق تعالی شانہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کر۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا کہ نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا کی لپٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا
اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی کہ کٹورا تو ملے گا پانی کا، کٹورا تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت ہے مفت نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو وہ اگر کوئی پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ عابد کہے گا کہ میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت، وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آ جائے گی۔ حق تعالی شانو کہیں گے اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے اے بندے، تیری 500 برس کی عبادت کے صلے میں تو ہم آزاد ہو گئے، 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی لے لیا اور یہ قیمت تو نے خود تجویز کی، لہٰذا اب تو برابر سرابر ہو گیا، اب تو برابر سرابر ہو گیا، اب ہمارے ذمے کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب وہ جو تو نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں ایک ایک دانے کا حساب دے دے، اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں ایک ایک قطرے کا حساب دے دے، اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں، اور وہ جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کر آیا ہے، اور وہ جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی اور تا حد نگاہ سے ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا ایک ایک تارے نگاہ کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا، اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے دے۔ یہ عابد تھرا جائے گا اور کہے گا کہ بے شک اے اللہ، نجات آپ ہی کے فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ طاقت بھی وہی دے گا، یعنی اللہ دے گا، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی دے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے کرایا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت اللہ نے دی، توفیق اللہ نے دی، آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کیا؟ اور ان سجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، ان سجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، وہ طاقت بھی آپ کی ذاتی نہیں تھی، وہ بھی انہی کی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے آخر تک، اول سے لے کر آخر تک کام تو سارا ان کا ہے۔ کہنے لگے آپ کہ میں نے کیا، اور پھر آدمی اس پر فخر کرے فضول ہے، بلکہ موقع شکر کا ہے کہ تمام نعمتیں اس نے اپنے فضل سے دے دی ہیں۔ میرے دوستو، امید کرتا ہوں اس واقعے سے ہمیں یقیناً بہت زیادہ سبق ملا ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی توفیق، اللہ کا دیا ہوا ارادہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، پانی کی نعمت، ٹھنڈا سانس لینے کی نعمت، اور نگاہ میں جو روشنی دی وہ نگاہ کی نعمت، زبان میں بولنے کی نعمت، کانوں میں سننے کی نعمت، پاؤں میں چلنے کی نعمت، اور اسی طرح دماغ میں فیصلہ لینے کی نعمت۔ یہ اللہ نے اتنی ساری جو نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کا حساب لینے پہ آئے تو ہم کس نعمت کا حساب دیں گے؟ آج سے ہر پل اللہ کے فضل کو تلاش کریں، مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں لائیں، پل پل اللہ کی رحمت اور فضل کو تلاش کریں، اپنی دعاؤں میں اللہ کا فضل مانگا کریں، اور مسجد سے باہر جانے کی دعا
اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اس دعا کے اندر فضل کا لفظ ہے، اس دعا کے اندر فضل ہے۔ میرے مولا تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیرا فضل اور رحمت آئے گا تو دنیا کے کام بنیں گے، تیرا فضل اور رحمت آئے گا تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، تیرا فضل اور رحمت ہوگا تو خاتمہ بالخیر ہوگا، تیرا فضل اور رحمت ہوگا تو قبر میرے لیے راحت اور جنت کا باغ ہوگی۔ میرے مولا تیرا فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، اگر تیرا فضل اور رحمت ہوگا تو جنت ملے گی، اور جنت میں اللہ کا دیدار ملے گا، اور قیامت والے دن دھوپ میں وہاں پہ سایہ ملے گا۔ یہ ساری نعمتیں، ایک ایک نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور پل پل اللہ کے فضل کے متلاشی بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔